بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی قواعد کلاس میں خوش آمدید۔ آپ عربی سیکھتے ہیں اور یقیناً شوق رکھنے والے ہیں۔ عربی آپ سیکھیں گے تو قرآن اور حدیث کو براہ راست سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے، اور اگر حج عمرہ کی خاطر آپ کو مقدس سرزمین پہ جانا ہو تو یہ زبان آپ کو فائدہ دے گی۔ چند کلمات بھی انسان کو بڑی سہولت دے دیتے ہیں اگر سیکھ جائیں تو۔ آپ عربی کورس مکمل کیجئے، اور یہ ویڈیو آپ واچ کریں گے مکمل تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے بہت سے الفاظ اردو کے اندر ہمارے روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم اردو دان لوگوں کے لیے عربی سمجھنا یا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے فعل ماضی کا اور جملہ فعلیہ کا۔ جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ اردو اور فارسی اور انگلش میں تو ہر وہ جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر فعل آ جائے، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے۔ لیکن عربی گرامر کی روح سے جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جملے ہیں۔ غربت الشمس، یہ غربت فعل ہے۔ قدر ماء النہر، قدر فعل ہے۔ دخل المسلمون فی المساجد، داخلہ فعل ہے، شروع میں آیا تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو جملہ فعلیہ کے بڑے اجزاء تین ہیں: فعل، فاعل اور مفعول۔ مفعول کی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل۔ اس مشق میں فعل اور فاعل آ رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ جب فعل شروع میں آئے تو فاعل چاہے جمع آ جائے چاہے واحد آ جائے تو فعل واحد ہی کا صیغہ آتا ہے، اور جو واحد کا صیغہ ہے وہ تین اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آتا ہے۔ جیسے قادورہ، اس میں تین حرفی یہ فعل ہے اور درمیان والے حرف پہ دیکھیں پیش آ رہی ہے۔ داخلہ تین حرفی فعل ہے اور درمیان والے پہ زبر آ رہی ہے۔ مارضہ، مارضت یہ تین حرفی فعل ہے، مارضہ، اور درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، یعنی یہ مکسور العین ہے۔ اس کو مضموم العین کہیں گے، اس کو مفتوح العین کہتے ہیں۔ مفتوح جس پر فتح ہو یعنی زبر، مضموم جس پر ضمہ ہو یعنی پیش، مکسور جس پر کسرہ ہو یعنی زیر۔ تو یہ آج نئی اصطلاح آپ سمجھ لیں، ضمہ، فتح، کسرہ۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ جس پر پیش ہو ضمہ ہو اسے مضموم، جس پر فتح ہو اسے مفتوح، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ باقی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ آپ پہلے جان چکے ہیں۔ تو آئیے کچھ جملے پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو کچھ مشق ہو جائے گی جملہ فعلیہ کی۔ قدر ماء النہر، گدلا ہوا پانی نہر کا۔ ماء النہر یہ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ اس کا فاعل بن گیا ہے فعل کا۔ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا ہے۔ نہر کا پانی گدلا ہوا۔ نہر آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہے۔ قدرہ سے بنا ہوا لفظ قدورت اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے قدورت نہیں ہے، یعنی نفرت نہیں ہے، گدلا پن نہیں ہے، دل میں کوئی میل نہیں ہے۔ اور ماء یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں یہ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دخل المسلمون فی المساجد، داخل ہوئے مسلمان مسجدوں میں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ داخلہ فعل ہے، المسلمون اس کا فاعل ہے، اور فی المساجد یہ جار مجرور مرکب جاری ہے، تو جار مجرور مل کے یہ متعلق فعل کہلاتا ہے مرکب جاری بن کے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی جملے کے اندر جار مجرور کا جوڑا آتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، تو وہ جار مجرور کا جوڑا اگر جملہ اسمیہ ہو تو متعلق خبر کہلاتا ہے، اور جب جملہ فعلیہ ہو تو متعلق فعل کہلاتا ہے۔ اس کے اندر فعل ہے تو یہ فی المساجد جار مجرور کا جو جوڑا ہے یہ داخلہ سے تعلق رکھتا ہے کہ کہاں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ اصلاً مفعول ہی ہے، مفعول فی، لیکن مفعول فی کبھی حرف کی صورت میں آتا ہے۔ مرضت ام طارق فذهبنا لعیادتها، بیمار ہو گئی، مریض ہو گئی ماں طارق کی، تو ذهبنا ہم گئے لعیادتها
اس کی عیادت کے لیے۔ مرضت فعل ہے، ام طارق اس کا فاعل ہے، طارق کی ماں بیمار ہوئی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل پر تو پیش آتی ہے، یہاں طارق پر زیر آ رہی ہے آخر پہ، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ طارق اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ ام فاعل ہے، پہلا حصہ۔ ماں بیمار ہوئی ہے، طارق بیمار نہیں ہوا، اس لیے اعراب ام پر آئے گا۔ طارق کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ یہ ماں کے تعارف کے لیے ہے کہ کون سی ماں بیمار ہوئی ہے، تو طارق کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ طارق کی ماں ہے۔ تو اضافت جو ہے وہ بھی تعارف کرانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہے اضافت، اور مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے۔ مرضت ام طارق، طارق کی ماں بیمار ہو گئی۔ فذهبنا، تو ہم گئے، ذهب جانا، نا کا معنی ہم، لیے عیادت ہو گیا یعنی تیمارداری، اور ہاں یہ ضمیر ہے مضاف الیہ، اس کی عیادت کے لیے ہم گئے۔ ذهبنا بھی فعل بفاعل، جب غائب کا صیغہ ہو، واحد غائب کا، تو اس کا آگے فاعل ہوتا ہے۔ باقی سب صیغوں کا فاعل فعل کے ساتھ ہی جو علامت ہوتی ہے صیغے کی، وہی اس کا فاعل بنتی ہے، جس کو ضمیر بارز کہتے ہیں۔ لماذا لعبتما فی المیدان، تم دو، تما کا معنی تم دو، لعبہ کھیلا، کھیلے، تو یہ مکسور العین ہے، ماضی مکسور العین، یعنی یہ سامعہ باب سے، تم دو کھیلے، فی المیدان، میدان میں۔ تو اس کا فاعل میں نے ذکر کیا کہ صیغے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو لعبتما فعل بفاعل ہے، اس کا آگے جملے میں فاعل ظاہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا فاعل ضمیر بارز کی شکل میں یہ آ رہا ہے، تما، تم دو کھیلے میدان میں۔ اگر کہنا ہو تم سب کھیلے تو تما کی جمع آئے گی تم، لعب تم۔ میدان اردو کا لفظ ہے، لہب و لعب اردو میں استعمال ہوتا ہے، کھیل کود، لہب و لعب۔ فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فیصد، فی آدمی۔ لماذا ضحکتن علی الفقیر، لیے، ماذا کس لیے، لماذا کس لیے، ضحکتن تم ہنسی، تن جمع مونس کے لیے، مذکر کے لیے تم اور مونس کے لیے تن، تم ہنسی، علی الفقیر فقیر پر، تو فقیر بھی اردو میں آتا ہے، علی بھی اردو میں آتا ہے، جیسے علیحدہ، علی ھذا القیاس، یہ اردو میں محاورے آتے ہیں۔ تو ضحکتن فعل بفاعل، علی الفقیر جار مجرور متعلق فعل آ۔ لماذا یہ استفہام کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے، کیوں۔ تو جب کوئی جملہ سوالیہ ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جملہ فعل یا خبریہ نہیں بلکہ جملہ فعل یا انشائیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر خبر نہیں دی جا رہی بلکہ خبر پوچھی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ حرف استفہام ہے۔ ضحکتن فعل بفاعل، علی الفقیر متعلق فعل، کیوں ہنسی تم فقیر پر۔ ما خرجت اليوم للنزہۃ، میں نہیں نکلا، ما کا معنی نہیں، تو ماضی کو منفی بنانا ہو تو شروع میں ما لگاتے ہیں، نیگیٹو بنانا ہو جیسے انگلش میں ناٹ لگتا ہے، عربی میں ما لگتا ہے۔ ما کے اور بھی بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ماضی سے پہلے ما آ جائے تو یہ نفی کا معنی دیتا ہے۔ نہیں میں نکلا آج، الیوم، للنزہۃ سیر کے لیے، تو لی حرف جار ہے، النزہۃ مجرور ہے۔ حرف جار کے بعد جب ال آ جائے، لام کے بعد ال آ جائے، تو اس کا الف غائب ہو جاتا ہے، ال کا الف، اس لیے یہاں الف نظر نہیں آ رہا۔ للنزہۃ سیر کے لیے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ فعل اور یہ اس کا فاعل۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فعل کا فاعل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے سوائے دو صیغوں کے، اور وہ دو صیغے کون سے ہیں، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب۔ یہ واحد مؤنث غائب ہے اور یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، یہ واحد مؤنث غائب ہے۔ تو ان سب کا فاعل دیکھیں اب نظر آ رہا ہے، مرضت ام، قدر ماء، غربت الشمس، دخل المسلمون۔ تو واحد کے جو فاعل ہیں آگے نظر آتے ہیں، جبکہ جمع کے فاعل اسی کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے نا، ذہبنا، یہ جمع ہے تو نا اس کا فاعل ہے،
ضحکتن جمع ہے تو اس کا فاعل تن ہے، لعبتما تثنیہ ہے تو اس کا فاعل بھی ساتھ تو ما تثنیہ آ رہا ہے، اور متکلم کا فاعل بھی اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے. دیکھیں خرجتو میں نکلا، ما خرجتو میں نہیں نکلا. متی رجعت من المدرسۃ کب تو لوٹا، تو لوٹا، تا کا معنی تو، من المدرسۃ مدرسہ سے، تو نے مدرسہ سے رجوع کب کیا. تو دیکھیں رجوع بھی رجع اردو میں استعمال ہوتا ہے، تا کی طرح تو ہے، من المدرسہ المدرسہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. متا کا معنی تھا کب. یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، تو آپ بتائیے ذرا جملہ فعلیہ خبریہ ہے یا انشائیہ؟ ہاں جی، اس میں چونکہ خبر نہیں دی جا رہی، یہ جملہ انشائیہ ہے، خبر پوچھی جا رہی ہے، سوالیہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. تو رجعتا فعل بفاعل، فعل اس کے ساتھ ہی تا جو اس کا فاعل ہے، اور من المدرسہ یہ جار مجرور کا جوڑا متعلق فعل ہو گیا. ما فرحت بنجاحنا نہیں تو خوش ہوا. تو دیکھیں حاضر کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل بھی اس صیغے کی علامت ہی بن رہا ہے. فرحت اردو میں استعمال ہوتا ہے تفریح ہو جاتی ہے، وقفہ ہوتا ہے بچوں کو تفریح ہو جاتی ہے، تو فرحت یہ اردو میں مستعمل ہے. بنجاحنا یہ تین لفظ ہیں، بی نجاح اور نا، ہماری کامیابی سے، بی کا معنی سے، جیسے اردو میں آتا ہے بالفرض، بالکل، بی اس میں آتا ہے، تو جار مجرور کا جوڑا متعلق فعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. سقطت ساعتی من یدی، سقطت گر گئی، سقط اردو میں استعمال ہوتا ہے سقوط ڈاکہ، بہت مشہور لفظ ہے، یا سقوط غرناطہ. سقط میں نے گر گیا، اور سقطت گر گئی، ساعتی میری گھڑی، من یدی میرے ہاتھ سے. تو یہ جو جار مجرور کا جوڑا ہے، من حرف جار اور یدی جار مجرور ہے، تو یہ جار مجرور کا جوڑا متعلق فعل ہو گیا، اور ساعتی فاعل ہو گیا. ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل پر پیش آتی ہے سقطت، غائب کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے فاعل پر پیش کیوں نہیں آئی، جبکہ الشمس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش آ رہی ہے، قادر ماء پر پیش آ رہی ہے، مرضت ام پر پیش آ رہی ہے. ساعتو کی بجائے ساعتی کیوں آیا ہے، اس پر پیش کیوں نہیں آئی؟ تو ہم کہیں گے ہے تو اصلاً اس پر پیش ہی ساعتو، لیکن پیش کے بعد یا ساکن پڑھنا مشکل ہے. ساعتج یہ یا ضمیر ہے، تو یا متکلم کی ضمیر، واحد متکلم کی ضمیر جب بھی آتی ہے اس کے پیچھے والی حرکت زیر میں بدل جاتی ہے، پیش ہو تو تب بھی زیر میں، زبر ہو تو تب بھی زیر میں بدل جاتی ہے، تو زیر ہی پڑھنا آسان ہے. سقطت فعل، ساعتی فاعل، من یدی متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو آج ہم نے سیکھا فعل، فاعل اور متعلق فعل، اور کچھ صیغوں کی ہم نے پہچان کی، فاعل کی پہچان کی، اس کے اعراب کو جانا، اور یہ بھی جانا کہ فعل واحد کا صیغہ کب آتا ہے، اور جب فعل واحد غائب کا صیغہ ہو تو فاعل کیسے آتا ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کیجئے، اور شیئر تو کیجئے نا آگے دوسرے لوگ بھی تاکہ سیکھ سکیں. کمنٹس بھی کیجئے تاکہ آپ کی چاہت کا، آپ کی کیفیت کا پتہ چلے آپ کے کمنٹ سے. اور اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ اگلی ویڈیوز تک بھی رسائی حاصل کر سکیں، ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.